دیکھیے محمد مالک صاحب، بات یہ ہے جو خواجہ صاحب نے بات کی کہ یہ سیاسی بیانات ہیں اور مولانا صاحب اپنے ووٹ بینک بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کی ماضی میں بھی موقف یہی رہی ہے کہ جو بھی آپریشن آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ماضی کے آپریشن جو آپ نے کیے اس کے نتائج ذرا قوم کو بتا دیں، نتائج کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی حوالے سے کہ ہم الیکشن میں تھے، مولانا صاحب الیکشن سے پہلے بار بار کہتے رہے کہ ہمیں تھریٹ مل رہا ہے، ہمیں تھریٹ مل رہا ہے، لوگ الیکشن ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جا سکتے، فلان یہ وہ۔ آپ خود بھی 2 دفعہ بچے ہیں قاتلانہ حملے پہ۔ بالکل۔ تو پھر آپ بتائیے، پھر تو ہم الیکشن میں گئے، ادھر بھی ہم ووٹ بینک کے لیے سب کچھ کرتے رہے۔ یعنی مجھے تھریٹ ہے، پنجاب میں کسی کو تھریٹ نہیں ہے، بلوچستان میں مجھے تھریٹ ہے، سندھ میں کسی کو تھریٹ نہیں ہے۔ کیا یہ ایک پاکستان ہے یا 4 پاکستان ہے؟ کیا یہاں یہ جو سیکورٹی فورسز ہے یہ صرف خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں لڑنے کے لیے ہے یا کچے کے ڈاکوں کے خلاف بھی کچھ کرنا ہے؟ پوری آپ کی ریاست کا ایک حصہ سندھ، حکومت وہاں فوج بھی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں آپریشن کی؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں مخالفت کہ یہ آپریشن جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ یہ عزم استحکام نہیں ہے، جیسے کہ پہلے آپریشن سے عدم استحکام لیکن ابھی تو تفصیلیں آنی ہیں نا، ابھی تو ہمیں نہیں پتا کیا ہے۔ یہ عزم استحکام نہیں ہوگا، یہ عزم استحکام کے نام سے بالکل ایسا ہی نتیجہ نکلے گا جو الیکشن سے پہلے استحکام پارٹی کا نتیجہ الیکشن میں نکلا۔ استحکام پارٹی کس نے لانچ کی، کس نیت سے لانچ کی، اس کا رزلٹ کیا نکلا، لیکن اس کا رزلٹ بھی وہی کچھ نکلے گا لیکن اس میں بسیار خرابی کے ساتھ۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ عزم استحکام کے نام پر عدم استحکام لانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ماضی گواہ ہے اس کا ہمارے سامنے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں، حکومت یا فوج اگر یہ نہیں مقصد کہ جی ٹیررزم کو کم کریں، لوگوں کو پکڑیں، ان کو کیا ملے گا یہ لانچ کرنے میں؟ ان کو کیا مل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے جواب دینا ہے نا۔ نہیں لیکن آپ کا اندازہ تو ہوگا نا، اگر آپ کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ جیسا خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ووٹ بینک کے لیے کر رہے ہیں، چلیں غلط یا صحیح، لیکن ایک پھر خواجہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پنجابی طالبان کو مخاطب کر کے کہ خدا کے لیے پنجاب میں دھماکے نہ کریں، ہم بات کریں گے، تو وہ کس مقصد کے لیے تھے؟ وہ جو منت کر رہا تھا۔ لیکن آپ کو کیا مقصد نظر آتا ہے کہ کے پی کے اندر وہ دوسرا نظام چلے، لیٹس سے فوج کنٹرول کر رہی ہے، چیک پوسٹیں لگ جائیں گی، یہ فکر ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فوج کی کنٹرول کی بات کرتے ہیں، آج بھی کس کی حکومت ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں پوری حکومت ایک کرنل چلا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیبنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج پیپلز پارٹی ناراض ہے کہ بجٹ میں ہم سے پوچھا نہیں گیا۔ آپ مسلم لیگ سے پوچھئے کہ آپ سے پوچھا گیا بجٹ بنانے میں؟ مسلم لیگ سے پوچھا گیا بجٹ بنانے میں، نہ پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا، دونوں کو ہی پتہ ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے آپریشن کے خلاف ہے، آپ مجھے کہیں گے کہ کیسے خلاف ہے؟ آج کے پی کے گورنر میاں افتخار کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا؟ میاں افتخار کے این پی کا صوبائی صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اور کے پی کا گورنر پیپلز پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات، اور پیپلز پارٹی کا ایک میرا خیال ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، وہ تو دوسری بات کرنے گئے تھے تو میاں صاحب نے بات چھیڑ دی۔ تو یہ کہ ہاتھ ہوا ہے، جو وہ تردید کرے نا، وہ برملا اعلان کرے کہ میں آپریشن کے حق میں ہوں، حالانکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہے نا، مرکز کا، تو وہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، وہ آپریشن کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ اور پی ٹی آئی آپریشن کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کی خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ میٹنگ میں بھی بیٹھے ہیں، فیصلے میں خواجہ آصف نے کہا وہاں سے نکلتے ہوئے کہ کوئی آپریشن، کوئی عزم استحکام آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جو میٹنگ میں بیٹھے ہیں ان کی باتوں میں بھی تضاد ہے۔ دوسری بات یہ کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ ابھی آئے گا کیبنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں آئے گی۔ آپ بتائیے، پہلے ایپیکس کمیٹی فیصلہ کرے گی، پھر کیبنٹ میں آئے گی، پھر پارلیمنٹ میں آئے گی۔ وہ کہیں گے ریکمنڈیشن ہے ان کا۔ نہیں میری بات سنیے نا، یہ ان کی رائے ہے، یہ بہت فیصلہ تو کابینہ کرے گی۔ یہ کابینہ کیوں کرے؟ پہلے پارلیمنٹ میں آ جائے،
کابینہ تو منظوری دے گی نا پلان کی اور پھر پارلیمنٹ میں آئے گا. پہلے پارلیمنٹ میں آ جائے, اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے, ان کیمرہ بریفنگ ہونی چاہیے. پھر خواجہ آصف نے یہ بات کی کہ یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب لائے ہیں ٹی ٹی پی کو, تو پھر خواجہ صاحب یہ بھی بتایا, آپ محترم وزیر دفاع صاحب ہیں, آپ وزیر دفاع ملک کے, پتہ نہیں کتنے اختیارات ہیں آپ کے پاس, آپ یہ بتائیے کہ مجھے تو سزا مل رہا ہے, محمد مالک صاحب کو بھی سزا مل رہا ہے, اے بی سی کو سزا مل رہی ہے, جس نے لایا اس کو سیکورٹی دے رہا ہے, اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کیا اسے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیسے لائے ان کو؟ کوئی پارلیمنٹ ان کو بلا سکتا ہے, کوئی عدالت بلا سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے, بالکل اچھا سوال ہے کہ اگر فیض رسپانسبل ہے تو جنرل فیض کو پوچھتے کیوں نہیں؟ محمد مالک صاحب وزیر دفاع کہہ رہا ہے, کوئی عام آدمی نہیں کہہ وہ رہا تو ہے. پہلے بھی کہتے ہیں بلال صاحب. پھر میں جا رہا ہوں ذرا بڑے صبر سے, تیمور بھائی بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں چائے کے 2 کپ بڑے مشہور ہوئے تھے پاکستان میں. ایک ابھی نندن نے پیا تھا جو انڈین پائلٹ تھا, اس پہ ہماری بڑی فخر کی بات تھی ابھینندن والا. دوسرا جنرل صاحب نے اپنا, جنرل فیض نے بڑا انٹر کانٹیننٹل میں جا کے پیا تھا کابل میں, اور اس کا انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کروں, اور یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ شیئر کر رہا ہوں. یہ پھر ایک کور کمانڈر کانفرنس میں باقی کچھ لوگوں نے کافی لیدے ہوئی, جنرلز نے بڑا اس پہ ذرا سخت رویہ استعمال کیا کہ یہ کیا کیا اس نے جا کے, کس طرح انہوں نے یہ دکھایا سارا. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنائی جنرل فیض کو کہ یہ کیا تم نے جا کے وہ کیا, اور ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہمارا سارا یہ وہ. اور اس کے بعد جو طالبان کی حکومت بننے کے بعد جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. تیمور جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ. تیمور صاحب ایک بات عرض کروں, ان کو ٹھیک ٹھاک سنائی, لیکن ہمیں تو لٹکایا جا رہا ہے. تیمور صاحب یہ بتائیں, تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس, آئی ایم ریئلی گریٹفل فار دیٹ. لیکن یہ بتائیے, ابھی آپ کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, کوئی اتنی زیادہ بھی باتیں نہیں ہوئی. ڈیفینس منسٹر نے ٹوٹلی کانٹرڈکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پوری ڈیٹیل میں بات ہوئی, بلکہ انہوں نے ڈیٹیل میں اپنی ان پٹ دی, اور ان کا منٹس تو اب ظاہر کانفیڈینشیل ہیں, لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے. اب ہمیں بتائیں, ہو شوڈ بی بلیو؟ دیکھیں مالک صاحب, جہاں تک خواجہ صاحب کے اندر مارکس کی بات ہے کہ علی نے وہاں پہ کیا پوزیشن لی, اس کا تو حل سمپل ہے, آسان ہے. چیف منسٹر صاحب کو اور ڈیفینس منسٹر کو ساتھ بٹھا دیں اور اس میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. لیکن 2-3 باتیں ریٹریٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس ٹائپ کے آپریشنز جو ہیں دے آر ناٹ چائلڈس پلے. ابھی حافظ صاحب نے بھی بات کی. پہلی بات تو یہ کہ اگر وفاقی حکومت کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے خیبر پختونخوا کے بارے میں کہ ایک سینٹینس میں خواجہ آصف نے جو تینوں بڑی پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ, کیونکہ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل اپوزیشن آئی ہے, اور اس کا بھی میں بتاتا ہوں کیوں. اس کو انہوں نے 1 سیکنڈ میں ڈسمس کر دیا کہ یہ ووٹ کی خاطر کر رہے, رادر دین تھنکنگ کہ یہ کیوں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, میں 4-5 دن بعد پشاور آیا ہوں,